السلام علیکم ایوریون، میں ہوں راجہ سعد۔ آج کل جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے پچھلے 2 دن سے، آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اب تک تو سب کو شاید نام بھی پتہ چل گیا ہوگا ایکشن کمیٹی کا، مگر اس پر جو پاکستان میڈیا کا رول ہے وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ آج تک مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا، ہم سب کو یہ لگتا تھا موسٹلی لوگوں کو، کہ شاید صرف انڈین میڈیا جو ہے وہ فیک نیوز دیتا ہے اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، مگر جو پاکستان میڈیا کر رہا ہے اور اس حد پہ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس پہ جا کے کامنٹس دیکھیں، کسی بھی آپ پوسٹ پہ جا کے دیکھیں کہ جو یہ لکھ رہے ہیں، جو یہ نیوز دے رہے ہیں کہ وہ ایکشن کمیٹی کی ناکام ہو گئی، انہوں نے یہ کر دیا، وہ گنڈے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ کون سے ملک کی یا کون سی دنیا کی جو عوام ہوتی ہے اسے گنڈا کہا جاتا ہے؟ تو پورا میڈیا فیل ہے، اسٹیٹ میڈیا، پاکستان ٹیلی ویژن، پی ٹی وی انکلوڈنگ اے آر وائی، جیو، سب جو رپورٹ کر رہے ہیں سب کے سب جھوٹ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ جھوٹ رپورٹ کرتے ہو نا، تب آپ نفرت پھیلاتے ہو، تب آپ انتشار پھیلاتے ہو۔ جو پروٹیسٹ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس پروٹیسٹ میں کہیں بھی کچھ بھی اینٹی پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات ضرور سمجھنی پڑے گی، پاکستان میں رہتے لوگوں کو بھی اور پاکستان کی میڈیا کو بھی اور سب کو، کہ کشمیر ایک سٹیٹ ہے، ایک اینٹی ہے جس پہ ابھی آزادی کی جنگ چل رہی ہے، اس پار کشمیر میں بھی اور اس پار کشمیر میں بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس پار انڈیا والی سائڈ پہ، اس کشمیر پہ ابھی بہت زیادہ وہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اور اس پہ ان کو سٹیٹ کا درجہ بھی ان سے ہٹا دیا گیا ہے، مگر اس سائڈ پہ ابھی تک ابھی وہ درجہ موجود ہے، کیونکہ اس سائڈ پہ اتنی زیادہ نہ جنگ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کوئی کبھی بھی کسی کشمیری نے کسی پاکستانی پہ نہ پتھراؤ کیا، نہ ایسا کچھ کیا، کیونکہ ہم لوگ بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی پاکستان کو یا پاکستان کو گالی نہیں دی یا کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ بات آپ کو لازمی سمجھنی پڑے گی، کشمیر کا جو ایشو ہے، جو کشمیر کی سٹرگل ہے، وہ کشمیر کی اپنی سٹرگل ہے۔ اس میں اگر کوئی پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ایز اے بھائی کھڑے ہو۔ لیکن اگر آپ اس لیے کھڑے ہو رہے ہو کہ نہیں ہمیں لینا ہے، کہ ہمیں کشمیر لینا ہے، تو یہ پھر وہ بھائیوں والی بات نہیں ہوتی، پھر وہ قبضے والی بات ہوتی ہے، پھر آپ میں اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پر میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی آواز نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہت ڈفرینٹ نیریٹیوز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں بہت سارے، اور بہت سارے جن کو میں جانتا ہوں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس ایشو کو، کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ کشمیریوں کا ایشو ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ۔ لیکن جو اس وقت پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے وہ بہت ہی ایک گھٹیا رول پلے کر رہا ہے۔ اس سے مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ نیوز دی جا رہی ہیں، کہاں سے فیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نیوز چلاؤ، اور جھوٹ چلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کشمیر کے اندر جا کے اس وقت دیکھیں گے تو تمام کشمیر بند کر دیا گیا ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی 38 ڈیمانڈز ہیں ان کی، اور بالکل جائز ڈیمانڈز ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے پاکستان کے کچھ منسٹرز بھی پچھلے عرصے گئے تھے، انہوں نے بھی اس پہ ڈسکس کیا، اور تقریباً 36 انہوں نے مان لیے تھے، جو کہ جائز مطالبات تھے، اور جو باقی جو 2 مطالبات ہیں وہ بھی بالکل جائز مطالبات ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ 2 کیا ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، باقی 36 چھوڑ دیں، وہ کسی چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو ہیں، جو بھی ایک ڈیولپمنٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مگر یہ جو 2 اہم نکات ہیں جس کو نہیں مانا جا رہا تھا، اور جو اسپیشلی آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے، جو بیسیکلی گورنمنٹ نہیں ہے، وہ پپٹس لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، اور وہ اس پہ میں بات کروں گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی جو 2 جو نہیں مانے جا رہے تھے، ایک تو تھا جی کہ جو ان کی مراحت ہیں، جو یہ ان کو لگژری دی جاتی ہے نا، جو ہمارے پولیٹیشینس کو ایکسٹرا لگژریز دی جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں کشمیر کے اندر نا بہت زیادہ، آپ اگر دیکھیں گے جا کے کبھی تو آپ کو پتہ لگے کہ بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہے کشمیر، بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے کافی چیزوں میں۔ کیونکہ میں خود وہاں سے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے، ہم لوگ ساری زندگی وہاں پلے بڑھے ہیں، ہم نے ہمیشہ اسلام آباد کو دیکھا ہے، راولپنڈی کو دیکھا ہے ایز اے ویری ایڈوانس سٹیز، ویری ایڈوانس پلیسز، جبکہ ہمارے سٹی مظفر آباد اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کیا بیک ورڈ سی جگہ گاؤں ہے۔ تو اس کی ریزن جو یہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو جب ان پولیٹیشینز کا کہا گیا کہ ان کی جو ہے وہ ختم کیا جائے، ان کی عیاشیاں ختم کی جائیں، ان کے فنڈز جو ہیں وہ روکے جائیں، کم کیے جائیں، اس پہ ڈیڈ لاک آ گیا، اس پہ اوبویسلی یہ کہاں اپنے ختم کرنے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک پوائنٹ تھا، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جس پہ ڈیڈ لاک بن گیا وہ ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو مقبوضہ کشمیر یا جو انڈیا والی سائڈ کا کشمیر ہے، وہاں سے جو لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں وہ پاکستان میں کافی عرصہ سے رہ رہے ہیں، وہ 1947 سے آگے وہاں پر رہ رہے ہیں، جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔
تو اوبویسلی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیری ہیں، وہ چاہے جتنی مرضی ساری عمر پاکستان میں رہیں تو وہ تب بھی ہمیں انہیں کشمیری کنسیڈر کریں گے، انہیں بھائی سمجھیں گے. لیکن ان کے نام پہ کیا جاتا ہے کہ ان کے نام پہ 12 سیٹس رکھ دی گئی ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر، جو کہ چھوٹی سی اسمبلی 53 ممبرس ٹوٹل اس اسمبلی کے اندر ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ اس میں 12 لوگ ایسے لا کے بٹھا دیے جائیں جن کی کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ پورے پاکستان کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں کہ یار اگر گجرانوالہ ایک سٹی ہے، اس سٹی کے اندر کتنے بڑے بڑے ایریاز ہیں، تو اس ایریاز کے اندر اگر 3-4 گھر یہاں پہ ہیں کسی کشمیری کے ہیں، 3-4 گھر کسی اور جگہ کسی کشمیری کے ہیں، یا ایسے آپ کہیں اسلام آباد پنڈی میں جا کے دیکھ لیں تو ایسے بسیں میں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پر ان کے ہاں سے نمائندے جو ہیں وہ الیکٹ کروا کے بھیج دیے جاتے ہیں اسمبلی کے اندر. اب جب وہ اسمبلی کے اندر جاتے ہیں وہ 12 لوگ، اب وہ 12 لوگ ان کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو اس کا پالیٹکس کا ہوا ہے. وہ جاتے ہیں اپنا پیسہ کمانے کے لیے، وہ پیسہ لیتے ہیں. اور اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو فنڈ کرتی ہے مینلی کہ آپ جائیں. ان کی موسٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کے گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، انہی کی پارٹی سے آتے ہیں. تو وہ انہیں فنڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آپ جائیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر کشمیر کی پالیٹکس کو آپ اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر سکتے ہو کہ 4-5-12 سیٹس ہیں. اب آپ خود سوچیں 12 سیٹس اگر کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں 53 کے ایوان کے اندر، 53 جو اسمبلی ہے اس میں اگر 12 لوگ یہاں سے وہاں ہو جائیں تو پوری اسمبلی چینج ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہوتا رہا. اور اسی طرح ہوا بھی ریسنٹلی، اگر آپ دیکھیں جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کو پاپولر ووٹ ملا تھا کشمیر کے اندر، سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے اور سب سے زیادہ سیٹس ملی تھیں 33 یا 35 سیٹس تھیں ان کے پاس. مگر کیا ہوا جب جیسے ہی پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو اوبویسلی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو لوگ اس چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار اوکے اب خان کی گورنمنٹ یہاں چلی گئی تو وہاں بھی جانی چاہیے. انہوں نے اپنے لوگ ایکٹیو کیے، انہوں نے کہا اوکے آپ لوگ مل بانٹ کے بیٹھے ہیں، 8-10 لوگ جو چینج کرنا کریں. یہیں جو پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ تھے یہ انہوں نے بھی ہوا بدل دی اپنی، جو بھی جس طرح پرائم منسٹر ہیں چودھری انوار الحق اس ٹائم پہ یہ اسپیکر تھے. تو خیر انہوں نے اپنی جو ہوا بدلی اور ان 12-13 لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے گورنمنٹ چینج کر دی. اور گورنمنٹ کیا چینج کر دی اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو 49 کی گورنمنٹ ہے. پورے 53 کے ایوان کے اندر 49 لوگ وہ ہیں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور 4 لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے جو اسپیسیفک لوگ تھے پی ٹی آئی کی جنہوں نے نہیں چھوڑی. تو خیر یہ ہوتا آ رہا ہے کشمیر کی پالیٹکس میں، اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 50-60 سال سے ہوتا آ رہا ہے. کیونکہ مجھے خود پتہ ہے، میں جب کشمیر میں پلا بڑھا ہوں تو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک گورنمنٹ چل رہی ہے، 6-8 مہینے گزرے نیا پرائم منسٹر آ گیا، نئی گورنمنٹ آ گئی ہے، کیسے گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے یار، اتنے تیز تو کوئی کپڑے بھی چینج نہیں کرتا. تو یہ مطالبات تھے جو 2 مین کہ یار یہ کیا جائے. اب مجھے بتائیں آپ خود جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کیا یہ غلط مطالبات ہیں کہ یار ہمارے جو ملک ہے کشمیر ہے، یہ چھوٹی سی اسٹیٹ ہے جسے تھینکس ٹو پاکستان کے ایز اے سمبولک موجود ہے ایز اے اسٹیٹ. تو اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کرپشن نہ ہو اور وہ اس طرح کی پالیٹکس سے صاف رہے تو کیا غلط مطالبہ ہے؟ کیا ہم غلط چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اور اس میں کوئی اینٹی پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اب بات کرتے ہیں جی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ تشویش ہو جاتی ہے کہ یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا. مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو اسٹرگل چل رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ کشمیریوں کا رائٹ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ رائٹ تو جو یونائٹڈ نیشنز نے کشمیر کو جو رائٹ دیا ہے پاکستان نے اور انڈیا نے، دونوں کو چاہیے کہ اس رائٹ کو ایکسیپٹ کریں کہ اوکے کیا چاہتے ہیں کشمیری. مگر اوبویسلی اس رائٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. تو اور پاکستان اوبویسلی اس کی ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے. تو ہوتا ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہے، جو آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. تیسری رائے نہیں ہے. یہاں پر انڈیا کی کوئی رائے نہیں ہے بیکاز تھوڑا یہاں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. جبکہ اس کشمیر میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی 2 رائے ہیں، وہاں 3 رائے ہیں ایکچولی. یہاں پہ 2 رائے یہ پائی جاتی ہیں کہ ایک جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی ہمیشہ سے، جو کہ فیکٹس ہیں، اور وہ اب بھی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہی ہونی چاہیے. تو جب ریفرینڈم ہوگا تو وہ اس سپورٹ پر ووٹ کریں گے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے، کہ ہم اپنی گورنمنٹ چلائیں گے اور اپنا ملک بنائیں گے. جو کہ کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی دنیا میں تو کشمیر جو ہے وہ 125 کنٹریز سے بڑا ہے دنیا کی.
تو خیر اس پہ جب بات ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ کشمیر کے اندر ہی جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی روح سے ہماری محبت ہے، ریلیجن کا اسپیکٹ ہے یا جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں بینگ کشمیری۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا رائٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کشمیر کا، ڈیسائیڈ کرنا رائٹ کشمیریوں کا ہی ہے۔ تو چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں، یہ کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے۔ اسی طرح اسی میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹک کے آگے آتی ہے مسلم کانفرنس کے نام سے، کشمیر آزاد کشمیر کی ایک نیشنل پارٹی ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا سٹارٹ سے بیسیکلی وہ فنڈڈ تھے کسی سائڈ سے، اور ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان اور اللہ کے پاکستان اینڈ وٹ ایور۔ بٹ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی بھی ان سے جنگ نہیں کی، ہم نے ان سے لڑائی نہیں کی، حالانکہ اختلاف ہے، جو بھی کشمیری ہیں ہمارے اندر ایک دوسرے سے اختلاف ہوگا، 100 اختلاف ہوں گے کہ ٹھیک ہے، پر جب بھی پلیبسائٹ ہوگا تو ہم ووٹ دیں گے، اور جو زیادہ ووٹس ہوں گے وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے۔ اب ان کا کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو۔ جب ہم ایسا نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کے اندر، یہ تھاٹ جو اس تھاٹ کو ماننے والے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا کشمیر از اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اب کل کی ریلی کے اندر آپ دیکھیں اگر، تو انہوں نے پورا ہمارا ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کی کال دی تھی 29 سپتمبر کو، کہ ہم دکانیں بند کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، خود تاجر ہیں، خود وہ لوگ ٹریڈرز ہیں، تو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کریں۔ انہوں نے جو مسلم کانفرنس ہے، انہوں نے جو ہے یہ کچھ اپنے گنڈے تیار کیے، یہ ثاقب مجید جو ہے راجہ ثاقب مجید راجہ ہے، یہ مطلب مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ بھی راجہ ہے اور میں بھی خود کو راجہ کہتا ہوں، اور یہ مطلب میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ شرمندگی کا باعث ہے۔ تو خیر ان لوگوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے کچھ گاڑیاں لیں، اپنی بندوقیں گاڑیوں میں رکھیں، اور یہ لوگ چلے گئے اس کے اندر، اپنا انہوں نے نام رکھا امن مارچ۔ کون سی امن مارچ ہوتی ہے بندوقیں رکھ کے؟ خیر یہ لوگ چلے گئے وہاں پہ، جا کے انہوں نے نعرے شعرے لگایا۔ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی رائٹس کی بات کریں، تو آپ کا کیا تک بنتی ہے وہاں جاؤ، آپ کہیں اپنی جگہ جاؤ پروٹیسٹ کرو، یا اپنے کسی دن پہ پروٹیسٹ کرو۔ یہ تصادم والی بات ان کا پلان تھا بیسیکلی کہ نہیں ہم نے جائے کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو وہاں پہ گئے، اوبویسلی وہاں پہ کہا سنی ہوتی ہے، یہ اپنا نعرہ لگاتے ہیں وہ اپنا نعرہ لگاتے ہیں، تو اسی کے اندر انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ جو مسلم کانفرنس کے گنڈے تھے ان کے پاس بندوقیں تھیں، انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ تو جب انہوں نے فائرنگ کی تو وہاں 14 لوگ بیچارے زخمی ہو گئے، اب شاید زیادہ بھی ہو گئے، مجھے فکر کل کا پتہ ہے، 14 لوگ زخمی ہو گئے، اور ایک بیچارہ جو ہے وہ سدھیر کے نام سے ایک لڑکا تھا نیلم ویلی کا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، اور اس کی ویڈیوز بھی آئیں کافی، بیچارہ نعرے لگا رہا ہے ایٹ دی اینڈ بھی۔ تو کتنا ظلم ہے، مطلب اس بیچارے کو، وہ کیا بات کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی کو پتھر مار رہا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے اسے مار دیا۔ یہ گنڈے ہیں، ان کو دہشت گرد کہا جانا چاہیے، یہ دہشت گرد ہیں بیسیکلی۔ اختلاف 100 دفعہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندوق لے کے آ جاؤ اور دوسرے بندے کو کہو کہ نہیں اختلاف ہے تو بندوق سے حل ہوگا۔ تو اب یہ حالات چل رہے ہیں کہ آج جو ہے، کل اس کے بعد جب اس بیچارے کو گولی لگی تو کشمیر میں اوبویسلی ریئیکشن دینا تھا عوامی ایکشن کمیٹی نے، تو اب انہوں نے کہہ دیا جی کہ اب ہم جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو پھر نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے، کہ اب ہم جو ہے وہ کوہالے کے پل کو کلوز کریں گے۔ کوہالے کا پل بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان سے جوائن کرتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اس چیز کی شکایت ہمیں پاکستان سے بھی ہے، پاکستان سے شکایت اس چیز کی کہ یہ جو گنڈے ہیں، جو یہ لوگ ہیں، یہ ان کا کیا وہ ہے موقف، کیا یہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں جی کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہمیں نعرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر یہ لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ساتھ گولیاں چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کہیں اوپر بھی جاتی ہے، تو اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے جو ہے کہ پاکستان سے بھی کہیں نہ کہیں جڑتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک شکوہ ہے، ایک گلہ ہے، اور ایک ریکویسٹ ہے ہماری پاکستان سے اور پاکستانی اتھارٹیز سے، کہ آپ لوگ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں کہ آپ کے کوئی اینٹی پاکستانی پروٹیسٹ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی اینٹی پاکستان نہیں، ہمیں کوئی پاکستان سے نہ نفرت ہے، ہمیں محبت ہے، مجھے خود پیار ہے پاکستان سے، بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے انڈیا سے بھی پیار ہے، ایون کہ میرے وہاں بھی دوست ہیں، میرے یہاں بھی دوست ہیں، دونوں طرف دوست ہیں۔ صرف ہمارا اختلاف ہے جو بنیادی جو مسئلہ ہے وہ اس پہ ہمارا اختلاف ہے، اختلاف سب کا حق ہے، ہر اس کا، اور بینگ کشمیری میرا تو یہ رائٹ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو میرا تو اپنا ایک موقف ہے، اپنا ایک میری اسٹیٹمنٹ ہے، میں بلیو کرتا ہوں کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے یا تو پاکستان سے نفرت ہے یا کسی انڈیا سے، کسی بھی کنٹری سے نفرت ہے، مجھے نفرت نہیں ہے۔
میرے لیے جو ہے وہ نیبرز ہیں، دونوں سائڈ پہ نیبرز ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہیں میرے، سب لوگ بھائی ہیں، دوست ہیں، سب ہیں. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہم سے پیار کریں اور ہماری عزت کریں، رسپیکٹ کریں. ہمیں کیا گالیاں دی جاتی ہیں اور تانے دیے جاتے ہیں، نمک حرام ہے. یہ کیا نمک حرام ہے یار؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارا کھاتے ہو، کیسے کھاتے ہیں؟ جو بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم وہاں سے لیتے ہیں تو ہم پے کر کے لیتے ہیں، پیسے دے کے لیتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ٹریڈ. دیٹ از ناٹ آپ ہمیں کوئی مفت میں چیز نہیں دے رہے ہیں. ہم آپ کو بجلی دیتے ہیں اپنی پوری، ہمارا منگلا ڈیم سے ساری بجلی جا رہی ہے، نیلم جیلم پروجیکٹ سے جا رہا ہے، ہر چیز جا رہی ہے یہاں سے. آپ کا ٹورزم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، آپ لوگ آتے ہو. تو کوئی آپ سے کوئی نمک آپ کا فری میں نہیں کھا رہا. مجھے آج تک کسی نے مجھے نہیں آتی کسی نے مجھے کہا کہ یار تمہیں ہم فری میں دے رہے ہیں سب کچھ. نہیں، ٹریڈ ہے. تو ٹریڈ تو پھر آپ جاپان کے ساتھ بھی کر رہے ہو نا. آپ جاپان سے گاڑیاں منگاتے ہو، وہ فری میں دیتے ہیں آپ کو. جاپان بھی کے علاوہ آپ کو کہے جی کہ آپ نمک حرام. یا یو کے، یو ایس. اچھا پھر نمک حرامی کی بات آتی ہے تو یو ایس اے دیکھیں. یو ایس اے ٹیکنیکلی آپ ایڈ لیتے ہیں نا، وہ تو پراپرلی ایک ایڈ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آئی ایم ایف سے تو پاکستان کو ایڈ آتی ہے. تو پھر وہ کل کو وہ بھی اٹھ کے کہنے لگ جائیں جی، یو ایس والے بھی کہنے لگ جائیں کہ نمک حرام ہے. تو یہ میں بیسیکلی، یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے کچھ لوگ ہیں ایسے بیچ میں جو ایسی بات کرتے ہیں، ایسی گھٹیا گری بھی بات کرتے ہیں. نمک حرام ہو تم کشمیری، تم یہ ہو تم وہ ہو، پاکستان کا رشتہ کشمیر سے شہرا گھیلا. دیکھو، اگر آپ سچے پاکستانی ہیں اور آپ سچ میں کشمیر کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جیسے آپ غزہ فلسطین کے لیے بولتے ہو، اگر ویسے ہی واقعی سچ میں کشمیر کے لیے بولنا چاہتے ہو نا، تو آپ کو چاہیے آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو. آپ بولو جو کشمیری کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا جو رائٹ ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلاؤ کشمیر یا کشمیر کو پاکستان کا حصہ بناؤ تب ہم کھڑے ہوں گے ساتھ. یہ تو پھر وہ ہو گیا نا، مطلب کا رشتہ ہو گیا کہ ہاں اب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تب ہم ساتھ دیں گے، اگر نہیں بنے گا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اگر نہیں دینا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر آپ وہ کیا کہ ہمیں ماریں بھی، گالیاں بھی دیں، نمک حرام بھی بولیں، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو یہ میں جو ہے بیسیکلی میری ویڈیو اسپیسیفکلی کچھ میرے پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی دوستوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، کہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، ہم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو پروٹیسٹ ابھی ہم کر رہے ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے. ہاں لیکن دیکھیں، اگر پاکستان کی فورسز یا پاکستان سے کچھ لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ ایسی چیزیں کریں گے تو پھر دیکھیں وہاں کے بھی لوگ ہیں، ان میں بھی جوش ہے، غصہ ہے، تو نعرے تو لگ سکتے ہیں، پھر تو لوگ بول سکتے ہیں نا. تو پھر یہ دیکھیں، اگر آپ ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسے کچھ نہ کریں، آپ مطالبات ہیں، آپ جائیں ڈسکس کریں، بات کریں، ڈائلاگ کریں. سب ریڈی ہیں ڈائلاگ کے لیے. آپ بات کریں بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اگر آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، بات کریں. اور سب سے پہلے تو اپنے میڈیا کو لگام دیں، کیونکہ دیکھیں مجھے پتہ ہے پاکستان کی جو عوام ہے، لوگ ہیں، وہ کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ ان کا رائٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں. ان میں مطلبی پنا کم ہے. بہت کم لوگ ہیں، لمیٹڈ گنے چنے لوگ ہیں ایسے جو بیچ میں ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، گندے انڈے. لیکن موسٹلی جو ہیں وہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ میرے بھائی ہیں، وہ لوگ، ان سے مجھے محبت ہے، جو بھی جتنے بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں. تو انہیں لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کا میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا، یہ لٹرلی اس ٹائم پہ انڈین میڈیا کی طرح کام کر رہا ہے. جیسے ابھی پچھلے عرصے آپریشن سندور ہوا تھا، تو اس میں انڈین میڈیا کہا تھا نا کہ وہ کراچی پورٹ پہ حملہ ہو گیا، لاہور پورٹ پہ حملہ ہو گیا، کراچی میں گھس گئے، یہ ہو گیا. سیم طرح سے پاکستان میڈیا آج رپورٹ کر رہا ہے آزاد کشمیر کو لے کے. اور جب ایسے ہو رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پھر دوسری طرف فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پھر انڈین میڈیا جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اٹھا کے اپنا اینگل دے کے بتائے گا. تو اگر اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، اس اینگل سے بچنا ہے، تو پاکستان کی میڈیا کو چاہیے کہ وہ رسپانسبلی رپورٹ کرے. جو چیز ہو رہی ہے وہ بتائے، ویسے بتائے جیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اینٹی پاکستان نہیں ہو رہی چیزیں، کوئی ایسا نہیں ہو رہا. سمپل ہے، ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے کچھ ڈیمانڈس کو لے کے. کوئی اس میں پھر میں بتا رہا ہوں، کوئی اینٹی پاکستان چیز نہیں ہو رہی ہے. صرف اور صرف ایک اسٹیٹ کے اندر کے ایک ایشوز ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ ان ایشوز کو سالو کیا جائے. اور آپ وہ چیز نہیں کر رہے ہیں. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ انڈین نیوز چینلز پہ، ریپبلک ٹی وی، مطلب ہمیں وہاں کی نیوز لینے کے لیے یہ انڈین چینل دیکھنے پڑتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں نا، یہ آپ دھکے دے رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں کہ جائیں اس طرف جائیں، وہ دیکھیں جا کے. تو بس ابھی تو اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں کوئی ایسے. میں تو خیر کیونکہ اوبیسلی میں کشمیر کے اندر موجود نہیں ہوں، اگر ہوتا تو شاید میں بھی اس ٹائم پہ وہیں پہ موجود ہوتا ان لوگوں کے ساتھ. مگر کیونکہ میں اوبیسلی میں نہیں ہوں، ملک سے باہر ہوں، تو میری طرف سے میکسیمم میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں آواز اٹھاؤں اور جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو شیئر کروں زیادہ سے زیادہ.
اور جیسے کوئی اچھی اپڈیٹس آتی ہیں، رپورٹس آتی ہیں تو میں بتاؤں. تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھڑے ہوں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے آواز اٹھائیں. ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی جنگ نہیں ہے، صرف کشمیر کے انٹرنل ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، اس پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں یا کوئی سجیشن ہے، کوئی کچھ بھی ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.